السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی دلچسپ قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم شریعت تھا۔ اسی سبب سے ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ عالم جی نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم جی نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی بیوی نے عالم صاحب کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت ہی تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا آپ نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ نہیں، اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس گھر میں نہیں آیا تھا اور ہمارا بچہ دوسرے گھر میں تھا، اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ مہمان نے چوری کی ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور اور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن عالم صاحب سے الگ تھلگ رہنے لگے تاکہ سلام و دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا، اور لوگ پھر اسی طرح خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنے بیوی سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں بلائیں؟ بیوی نے کہا کہ بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھا لی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہ کو بھی معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہوئے تو میزبان نے مہمان سے کہا کہ جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم صاحب نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا کہ جناب، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان المبارک میں میری بیوی نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا کہ جی ہاں، میں نے لی تھی۔ میزبان حیران و پریشان ہو گیا، اور عالم جی نے اپنے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب مہمان خانہ سے میں جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے، اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کو وہ رقم نہ مل سکے اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم صاحب نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا، اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا ہے، اگرچہ یہ بات بہت ہی دردناک ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم سب میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔ اگر تم قرآن شریف کو ایک بار بھی کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں وہ رقم قرآن شریف میں رکھی مل جاتی۔ یہ بات سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا
تو اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا کہ ہم سال بھر میں بھی قرآن شریف نہیں کھولتے اور اپنے کو حقیقی اور سچا مسلمان سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے تھے اصلاح الامت یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں کوئی دعائی یا کلمہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شانہ سارے مسلمانوں کو دین دنیا اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔